بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پہ جادو ہے تو ان کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات وغیرہ، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مراتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مراتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی ذات میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو آپ ہر تکلیف یا ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیتے ہیں۔ کسی کا رشتہ نہیں آتا تو سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پریزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے بندش کروا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی پر ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پہ کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے پر مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بھیڑ، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پہ خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اس کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد محسوس کرنا کہ اس کو کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں۔ ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تو اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے سر میں سوئیاں چبھ رہی ہوں، اذان، قرآن وغیرہ سے سخت تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے بڑے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے اور اس کی تکلیف کا محسوس ہونا۔ ایسا لگنا جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی بھاری نوکیلی چیز داخل کی ہو۔
اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص یا میاں بیوی اس جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، مگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے، دوسرے تیسرے مہینے ہی DNC کروانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے یا سبز رنگ کا دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا جسم سبز ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیے کہ میاں اور بیوی بات بے بات لڑ پڑتے ہیں، یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ ایسے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جد، بے سمت اور بے معلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑ میں نہیں آتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہوتی، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کی مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ البقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے لکھ کر کمنٹس کریں، جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم کمنٹس میں آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ اجازت ملتے ساتھ ہی یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں، انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا پہلے ہی دن وہ آپ کو نظر آ جائے گا، یا دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ کو ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے آپ پر جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، اور ان کمنٹس میں ہم آپ کو اجازت کا رپلائی کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔